کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے تلاوت کر کے کسی کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، آپ پڑھیں گے آپ کو ہی ثواب ہوگا، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ اگر نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو ہوگا، کسی کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یہ ثواب آپ کو ہوگا، آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کے لیے جو ہے وہ قربانی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں اب لوگوں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا لی ہیں۔ اب چونکہ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں صرف اپنے مطلب کو، اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ حقیقت میں حقیقی چیزوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میری رائے ہے، میں یہ کہتا ہوں میرے خیال میں، تو ہم کسی کے خیال یا اس کی رائے کو نہیں مانیں گے، ہم تو حدیث کی رائے کو مانیں گے۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر ہے 4308۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ملاقات ہوئی، کچھ لوگ جو ہے وہ جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ وہ حج کے لیے جا رہے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی، بتایا کہ آپ فلاں چیز کو جانتے ہیں، فلاں مقام ہے وہاں پر۔ پھر کہا کہ قال من یضمن لی منکم ان یصلی لی فی مسجد الاشعار رکعتین او اربعین۔ کہا کہ تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشعار میں میرے لیے 2 رکعت، یا راوی کہتے ہیں کہ شاید کہا کہ 4 رکعت نوافل ادا کرے، اور کہے گا کہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ حدیث ثابت ہوئی۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 242۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد اس کے اعمال اور اس کی نیکیوں میں سے جو چیز اس تک پہنچتی ہے ان میں وہ ایک علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی ہو، جس سے اس نے پھیلایا ہو، ایک وہ نیک صالح اولاد ہے جس سے وہ چھوڑ کر گیا ہو، اور ایک وہ قرآن مجید ہے۔ کہا کہ ایک وہ قرآن مجید ہے جو اس کی وراثت میں منتقل ہوا ہو، یا وہ مسجد ہے جسے اس نے بنایا ہو، یا وہ مسافروں کے لیے سرائے ہے جس سے اس نے بنایا ہو، یا وہ نہر ہے جسے اس نے جاری کیا ہو، یا وہ صدقہ ہے جسے اس نے اپنی صحت اور زندگی کے دوران اپنے مال میں سے نکالا تھا، اس کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس شخص تک پہنچتا رہے گا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، آپ دیکھیں، فرمایا کہ ایک نیک صالح اولاد، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے دعا کرے گا، قرآن پڑھے گا، کوئی بھی چیز کرے گا۔ دعا بھی تو ایک بدنی عبادت ہے نا۔ جب آپ یہاں پر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر میں اس کا جو ہے وہ جزا عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ جو بدنی عبادت ہے وہ تو کسی کو نہیں دے سکتے، مال صدقہ ہے، وہ مالی جو عبادت ہے، مالی جو چیزیں ہیں صدقات، وہ اس تک پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر تو وہ پھر قرآن مجید کا بھی ذکر ہے، ایک وہ قرآن ہے جو اس کے وراثت میں اس نے چھوڑا ہو۔ اب کیا ہے، ضرور لوگ اس سے تلاوت کریں گے تو اس سے ثواب پہنچے گا نا۔ اگر قرآن مجید خالی گھر میں رکھنا ہی مراد ہوتا تو اس سے ثواب اس قرآن کے ذریعے اسی طرح ملتا کہ وہ خالی پڑا ہوا۔ مراد تو یہی ہے نا کہ لوگ کیا کریں گے، قرآن کو تلاوت کریں گے، ظاہر سی بات ہے تلاوت کریں گے تو اس کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح حدیث پاک ہے سنن ابی داؤد شریف کے اندر 3307 نمبر حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، میری والدہ انتقال کر گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نظر تھی، ایک منت تھی جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی طرف سے تم پوری کر دو۔ اب منت کیا چیز ہے؟ 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دینا، 3 روزے رکھنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، کسی کو حج کے لیے پیسے دینا، کسی کو حج پر روانہ کرنا، کوئی بھی منت ہو سکتی ہے۔ مطلق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتے ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر ہے 1388، حضرت عائشہ روایت کرتے ہیں ایک مرد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بے شک میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا اس کے متعلق گمان ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو کچھ صدقہ کرتی، بس کیا اس کو اجر ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا کہ اگر میں اس کی جانب سے صدقہ کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کو ثواب ملے گا، کیوں نہیں ملے گا؟
اسی روایت کو مسند ابو یعلا کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن ابی داؤد شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، مسند احمد کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ جو ہے علماء نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ قربانی کسی کے لیے نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیے کریں، جبکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگوں والے مینڈھے کو لانے کا حکم دیا، وہ مینڈھا لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اس چھری کو پتھر سے تیز کرو، انہوں نے اس چھری کی دھار تیز کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو پکڑ کر اس مینڈھے کو گرایا، پھر اس کو ذبح کرنے لگے، اس سے پہلے پھر کیا کہا، پھر یہ دعا کی بسم اللہ، اے اللہ اس کو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما، پھر اس کو قربان کر دیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر 1967 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح 5001 تک مسلسل رقم ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کے اندر 2792 نمبر روایت، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کے لیے ایصال ثواب اس کے ثواب کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں اس کو جو ہے وہ قبول فرما، میری امت کے لیے بھی، آل محمد کے لیے بھی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے، روایت نمبر 1681، حضرت سعد بن عبادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ ان کے لیے فضیلت رکھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی راوی کہتے ہیں حضرت سعد نے کنواں کھدوایا اور فرمایا یہ سعد کی والدہ کی طرف سے ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض لوگ تو اس روایت کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت سرے سے ہے ہی نہیں، بابوں نے گھڑی ہوئی ہے، میں نے حدیث کا حوالہ دے دیا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اگر میں حوالے دینا بیٹھ جاؤں تو۔ اسی طرح جب کوئی روزے رکھنے کی منت مانے پھر فوت ہو جائے اور روزے نہ رکھ سکے تو یہ ہے باب من نظر ان یصوم ثم مات قبل ان یصوم، جو روزہ رکھنے کی منت مانے پھر فوت ہو جائے اور روزے نہ رکھ پائے اس کے لیے اب کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3832، یہ سنن نسائی کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے سمندر کا سفر اختیار کیا اور اس نے یہ منت مانی کہ وہ 1 ماہ روزے رکھے گی، اس کے بعد وہ روزے رکھنے سے قبل ہی فوت ہو گئی، تو اس کی ہمشیرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا اس مسئلے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس کی جانب سے روزے رکھے، اور یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح بابو من ماتا و علیہ نظر، ایسا آدمی جو فوت ہو جائے جبکہ اس پر منت باقی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت نمبر 3833 روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس منت کے بارے میں دریافت کیا جو اس کی والدہ پر تھی، جس سے وہ پورا کرنے سے قبل ہی دنیا سے چل بسی تھی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس کو جو ہے ان کی جانب سے پورا کر دو۔ یہ صحیح حدیث جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نظر کیا چیز تھی؟ روزے تھے، کسی کو کھانا کھلانا تھا، روزے رکھنے تھے، کسی کو عمرہ کرانا تھا، کسی کو حج کے لیے پیسے دینے تھے، تو یہ مالی عبادات کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے بدنی عبادات ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بدنی عبادت آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آپ بس گنتے جائیے، لکھتے جائیے اپنے پاس، انشاءاللہ ہم اپنے موقف کو ثابت کریں گے۔ باب الحج عن المیت، میت کی جانب سے حج ادا کرنے کا بیان، زندہ شخص کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، مردہ کے لیے بھی جو ہے وہ حج یا عمرہ کر سکتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے، روایت نمبر ہے 2991، جبکہ روایات جو ہے وہ نمبرنگ کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا پڑھ کر سنا رہا ہوں، روایت وہی ہے، نمبرنگ چینجنگ ہے۔ جبکہ روایت نمبر 2992 نمبر میں ہے، حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے باپ کی جانب سے حج کروں، حج کی ادائیگی کر سکتا ہوں؟ ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم اس کی بھلائی میں اضافہ نہ کر پائے
تو شر میں بھی اضافہ نہیں کر پاؤ گے۔ ان ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال احج ان ابی قال نعم حج ان ابی کا فإن لم تزده خیرا لم یزده شرا۔ تو یہ روایت صحیح سند کے ساتھ یہاں پر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، باب ہے باب الرجل یحج عن غیرہ، آدمی کا دوسرے کی طرف سے حج کرنا۔ روایت نمبر 1809 کے اندر ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ ایک خاتون جو خثعم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو فضل ان کی طرف دیکھنے لگی اور عورت وہ ان کی طرف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا جو ہے چہرہ ایک سائڈ پھیر دیا۔ اس کے بعد عورت عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج کے حوالے سے جو چیز فرض کی ہے وہ میرے بوڑھے عمر رسیدہ والد پر بھی ہو گئی ہے فرض، جو سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ راوی کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ معاملہ پیش آیا۔ اب ایک زندہ شخص ہے اس کے لیے بھی حج کیا جا سکتا ہے، اور مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد بھی یہ حج جو ہے عمرہ کر سکتے ہیں اور کر سکتی ہیں۔ اسی طرح اب آگے ایک روایت یہیں پر ہی موجود ہے، روایت نمبر 1810، حضرت ابو رزین وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ایک بوڑھے عمر رسیدہ شخص ہے جو حج اور عمرہ کرنے کی اور سواری پر بیٹھنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے والد کے لیے جو ہے وہ حج بھی کرو اور ان کے لیے عمرہ بھی کرو۔ تو اب کوئی زندہ شخص ہے اس کے لیے بھی آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی شخص مردہ ہے اس کے لیے بھی آپ جو ہے حج و عمرہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی شریف کے اندر ایک اور روایت موجود ہے، 1 سے 2، میت کی جانب سے حج کرنا۔ ٹھیک ہے، جو شخص جو ہے میت کی جانب سے حج کرے تو اب جو ہے وہ اس کے بارے میں، اور ایک ہے حج کی منت مانی لیکن وہ شخص جو ہے وہ وفات ہو گیا تو اب اس کی طرف جو ہے وہ حج جو منت مانے۔ باب الحج عن المیت الذی نظر ان یحج، حدیث نمبر 2644 سنن نسائی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حج کی منت مانی، اس کے بعد وہ مر گئی، تو اس کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور اس کے متعلق دریافت کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ اگر تمہارے بھائی یعنی ہمشیرہ کے اوپر قرض ہوتا، تمہارے ہمشیرہ کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تم اس کو چکاتے؟ تو وہ عرض گزار ہوا ہاں۔ ارشاد فرمایا اللہ کا قرض چکاؤ، وہ چکانے کے زیادہ حقدار ہے۔ سنن دارمی کے اندر بھی روایت موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، جامع الاحادیث کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح باب الحج عن المیت الذی لم یحج، باب میت کی جانب سے حج کرنا جس نے حج نہ کیا۔ روایت نمبر 2635 حضرت ابن عباس سے روایت ہے، ایک خاتون نے حضرت صنعان بن سلمہ سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے جبکہ اس نے حج ادا نہ کیا، کیا میں اس کی جانب سے حج ادا کر لوں؟ اس کو کفایت کرے گا؟ کیا اس کو کفایت کرے گا؟ جو مر چکے ہیں اس کے لیے کہہ رہے ہیں، کیا اس کو کفایت کرے گا؟ فتویٰ پوچھنے کے لیے 15 صدی کے مفتی کے پاس نہیں گئے، 15-14 صدی کے جو ہے 15ویں-14ویں صدی کے جو مفتی عالم ہیں اس کے پاس نہیں گئے کہ میرا خیال ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ تلاوت قرآن کا جو ہے ثواب کسی کو نہیں دے سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج رہے، پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ کفایت کرے گا ان کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ بتاؤ اگر اس کی والدہ کے اوپر قرضہ ہوتا اور وہ اس کی جانب سے چکاتی تو کیا اس کی جانب سے کفایت نہ کرتا؟ اب کسی کے اوپر قرضہ ہے، وہ شخص وصال کر جائے، اب میت کی جانب سے اگر قرضہ ادا کر دیا جائے تو وہ کفایت اس کو جیسے مثال دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں آسانی سے کہ دنیا کے اندر جیسے ہی اس کو کفایت کرتا ہے وہ قرض خواہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، تو اسی طرح آخرت کے اندر بھی اگر اس شخص کے لیے حج کیا جائے اور اس کو ثواب اس کا دیا جائے تو اس کے لیے وہ کفایت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جس طرح
قرض خواہ کو قرض دیا جاتا ہے اور وہ اسے کفایت کر جاتا ہے، آخرت میں بھی جب اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے تو وہ اس سے کفایت کرے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعلیم مبارک جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مالی عبادات جو ہے نا ان کا ثواب تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن بدنی نہیں۔ یاد رہے حج جو ہے مالی عبادات کے ساتھ ساتھ بدنی افعال کا بھی ایک مرکب ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے کہ مالی جو عبادات ہے، صدقات ہے، اس کا ثواب پہنچتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو اس کی طرف سے تم مال صدقہ کرو گے، اس حج میں لگاؤ، اس کا تو ثواب اسے ملے گا، لیکن بدنی جو افعال وہ کرے گا اس کو وہ کفایت نہیں کرے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اسے کفایت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دار قطنی کے اندر ہے، اگر کوئی مردے شخص کے لیے ایک حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے، لیکن جو اس کی جانب سے کرتا ہے، صدق دل سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے؟ شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک ہے، امام طبرانی اس کو لے کر آئے ہیں، امام بیہقی سنن کبریٰ کے اندر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم روزے رکھو تو کچھ روزے اپنے والدین کے لیے رکھو، جب تم نماز پڑھو تو کچھ نماز اپنے والدین کے لیے پڑھا کرو جو فوت ہو گئے ہیں۔ تو یہ صحیح احادیث سے اس طرح کے جو ہے وہ چیزیں ثابت ہیں، لیکن نہیں، جس نے نہیں ماننا ہے، اس نے وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ بولے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے۔ آپ اپنی رائے اپنے پاس رکھیں، ہم سنت رسول سے پوچھیں گے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر روایت ہے، حدیث نمبر 2620 ہے، اور باب ہے وجوب العمرتی، اس کے اندر ہے حضرت ابو رزین بیان کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد عمر رسیدہ شخص ہیں، وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانے یا سواری پر سوار ہونے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمرہ بھی کرو، الحج والعمرۃ والزعن قال فحج عن ابیک واعتمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرو، حج کرو۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اوپر باب باندھ رہے ہیں امام نسائی، باب وجوب عمرہ کے بیان میں آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کسی کو جو ہے اس کا ثواب نہیں بخش سکتے۔ تو یہ آپ کے گمان میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہم فیصلہ کریں گے سنت رسول کی روشنی میں، ہم فیصلہ کریں گے صحابہ کرام کی روشنی میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس حدیث کا اصطلاح جس پر بولا جاتا ہے وہ فعل قول تقریر میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام کے فعل قول تقریر، تابعین کرام ان کے فعل قول تقریر، یہ تینوں زمانے ہیں۔ اول زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا زمانہ ہے صحابہ کرام کا، تیسرا زمانہ ہے میرے تابعین کا۔ یہ پاک لوگ ہیں، ان کے اتباع میں فعل ہو، قول ہو، تقریر ہو، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس طرح احادیث سے ثابت کیا ہے، اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں، اب آپ ایک آیت پڑھیں، ایک حدیث پڑھیں جس میں یہ ہو کہ اگر آپ کسی کو تلاوت قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا، آپ قربانی کرتے ہیں اس کو ثواب نہیں ملے گا، آپ جو ہیں ان کے لیے نافل پڑھیں اور ان کو ایصال ثواب کریں، ان کو نہیں پہنچ سکتا، یہ آپ کو پہنچے گا۔ مالی عبادات، مالی چیزیں آپ صدقات کریں ان کو ثواب پہنچے گا۔ یہ آپ ایک آیت، ایک حدیث پڑھ دیں، آپ سے گزارش ہے، ورنہ تو آپ لوگوں کو پاگل کرنا چھوڑ دیں۔ ان کے جو محبین ہیں دست بستہ ان سے گزارش کروں گا آپ ریسرچ کریں، آپ کو شوق ہے نا، اگر ہمارے علاقے کے لوگ آنا چاہیں تو یہاں پر تحقیق کریں، آپ کو ہم کتابیں دیتے ہیں، آپ حدیث بولیں ہم آپ کو دکھا کر دیتے ہیں، آپ دیکھیں اسے پڑھیں۔ لہذا یہ جو بیانات ہیں یہ ہٹ کر ہیں ساری چیزیں، ہم نے بارہا دیکھا یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنے مقصد کو بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کی احادیث کے ذخیرے کو اگر ہم ان کے سامنے لائیں، کبھی کہہ دیں گے کہ یہ فلاں راوی ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث موضوع ہے، فلاں چیز تو یہ ہے ہی نہیں حدیثوں کے اندر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت پر فٹ ہو جائے حدیث اس کو لے لیتے ہیں، جو ان کے طبیعت سے ہٹ کر ہو اس کو اسی طرح کہہ کر وہ ہے رد کرتے ہیں۔ شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو، تاکہ لوگ جو ہے ایصال ثواب پر تلاوت کرنا ہو، نوافل پڑھنا ہو، کسی کے لیے حج و عمرہ کروانا ہو، قربانی کرنا ہو کسی کی طرف سے جو فوت شدہ ہے،
تو ان کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جائز ہیں. جس طرح زندہ کے لیے کر سکتے ہیں، مرد کرے یا عورت کر سکتے ہیں، ساری چیزیں. اللہ تبارک و تعالی عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.